بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام و رحمت ایک بار پھر جواد شاہ حاضر خدمت ہے السہلہ کے مرکزی دفتر کراچی سے، اور کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں جن سے مل کر یقین مانیے دل باغ باغ ہو جاتا ہے، علمیت میں اضافہ ہوتا ہے، اور آج ایسی ہی ایک خوبصورت شخصیت ہماری مہمان ہیں۔ تعارف کی محتاج تو نہیں ہے، لیکن ضروری یہ ہے کہ میں مکمل تعارف ان کا کراؤں۔ ذاکرہ ہیں، عالمہ ہیں، شاعرہ ہیں، پی ایچ ڈی کیا ہے انہوں نے، اور بے انتہا کتابیں تصنیف کی ہیں، مقالے لکھتی ہیں، اینکر ہیں، ہوسٹ ہے۔ یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ چھوٹا ہے، انہوں نے نیشنل ٹی وی پر بھی ہوسٹنگ ایز اور مہمان دونوں صورتوں میں، رمضان ٹرانسمیشن ہو، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ بلا تاخیر میں خوش آمدید کہوں گا، سلام و رحمت کہوں گا ڈاکٹر ثروت عسکری صاحب۔ سلام و رحمت ہو آپ پر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہے؟ سب سے پہلے یہ بتائیے خیریت سے ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر۔ میں شکر گزار ہوں ابتدائیہ میں ہی آپ کا کہ وقت نکالا آپ نے ہمارے لیے۔ سب سے پہلے مجھے آپ کی مصروفیت کا اندازہ ہے، میں بہت شکر گزار ہوں، اور اس تعاون میں میں بار بار کہتا ہوں خیانت ہوگی اگر ذاکرہ ذہین فاطمہ کا ذکر نہ ہو۔ ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ ان کے تعاون سے یہ یہاں تک پہنچی ہے، ورنہ ہماری رسائی بڑے لوگوں سے کم ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ، کیسا رہا سفر؟ کہاں پہنچے؟ کہاں تک جانا ہے؟ کیا دیکھ رہی ہیں اپنی زندگی کو؟ بہت مشکل سفر بھی ہے، بہت اچھا سفر بھی ہے، اور محسوس یہ ہوتا ہے کہ جیسے پاک پروردگار عالم نے ہمیشہ ہاتھ تھامے رکھا۔ اور میرا یہ خیال یہ ہے کہ محمد اور آل محمد کی اس قدر کرم فرمائی تھی کہ جس کی بنا پر یہ مشکل سفر بھی آسان ہو گیا۔ کیا کہنے، زبردست ہے۔ خالصتاً شروع سے رجحان اسی طرف تھا کہ کوئی علمی میدان میں مارکا کیا جائے، یا مڈل ایج پہنچ کر یہ اندازہ ہوا کہ نہیں کچھ کرتے ہیں؟ وجہ کیا تھی؟ یہ مطلب کچھ بچوں کو بچپن ہی سے شوق ہوتا ہے کتابوں کا، پڑھنے کا۔ اچھا، مجھے میرے خیال میں بچپن سے ہی شوق تھا، اس لیے کہ میرے والد جو تھے شاعر اہل بیت تھے، ذاکر اہل بیت تھے، اور انہوں نے میری جڑواں دوسری بہن کا انتقال ہو گیا تھا، تو اس کی بنا پر ان کی جتنی توجہ تھی وہ میری جانب مبذول ہو گئی تھی۔ اور مجھے یاد ہے اچھی طرح سے کہ ہم لوگ شاہ فیصل کالونی میں رہا کرتے تھے، تو وہاں پر محلے میں جتنی مجلسیں ہوا کرتی تھی بچوں کی، تو اس کا پورا ٹھیکہ مجھ تک ہوا کرتا تھا، یعنی سو سلام سے لے کر حدیث قصہ سے لے کر، کمیونٹی ایک ہی جگہ رہا کرتی تھی، اور وہاں یہ ایکٹیویٹی بالکل، اور حدیث اور نوحہ اور زیارت سارا سب میں پڑھا دیا کرتی تھی، پڑھ لیا کرتی تھی۔ تو مطلب میں جہاں تک سمجھ رہا ہوں کہ ابتدائیہ وہی جیسا کہ ہوتا ہے خاندانی طور پر ہی شروع کرنا، اور محلے میں پڑوس میں پڑھنا لکھنا اسٹارٹ کرنا، وہیں سے؟ نہیں، وہاں سے شروع نہیں ہوا، اس لیے کہ میرے والد مجھے تقاریر لکھ کے دیا کرتے تھے۔ میری جو ابتدا ہوئی ہے وہ ڈیبیٹ سے ہوئی ہے، اور جب مجھے اردو پڑھنی بعد میں آئی ہے، یہ دیکھیں نا، یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے، اور میرے والد نے مجھ کو ڈیبیٹر پہلے بنا دیا تھا۔ اس زمانے میں یوم حسین آرگنائزنگ کمیٹی ہوا کرتی تھی، اور جو کہ بہت ایکٹیو تھی، اور کراچی کے تمام اسکولز میں اور کالجز میں وہ یوم حسین کروایا کرتے تھے، اور دو تھی، ایک آل پاکستان یوم حسین آرگنائزنگ کمیٹی اور ایک سینٹرل پاکستان یوم حسین آرگنائزنگ کمیٹی۔ تو الحمدللہ مجھے تو بہت بچپن سے بہت بڑے بڑے لوگوں کا ساتھ مل گیا۔ اچھا، بڑی فعال تھی وہ، میں نے محسوس کیا اپنی لڑکپن میں، جوانی میں، کہ یوم حسین آرگنائزیشن کمیٹیاں ان تعلیمی اداروں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی تھیں، اور وہ دن بڑے مخصوص منائے جاتے تھے، اگر آپ کو یاد ہو۔ دیکھیں، جب تک تکفیریت ہمارے ملک پاکستان میں نہیں آئی تھی تب تک تو بہت اچھے حالات تھے، اور مجھے سب آتے تھے، اور بلکہ ہمارے اہل سنت جو بچے ہوا کرتے تھے، بہنیں یا بھائی ہوا کرتے تھے، وہ لوگ بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر آگے حصہ لیا کرتے تھے، اور مگر اس کے بعد جب تکفیریت آ گئی، نفرت کے بیج بوئے گئے، نفرتوں کے بیج بوئے گئے، اس سے مان پڑ گئی وہ باتیں۔ نہیں، بات صحیح ہے، آپ بالکل صحیح کر رہی ہیں۔ تو وہاں سے یہ سفر کا آغاز ہوتے ہوتے کہاں تک پہنچا پھر؟
اس کے بعد میں 8 کلاس تک میں نے تقاریر کی ہیں. جب میں 8 کلاس میں آ گئی ہوں تب میرے والد نے مجھے کہا کہ اب مولا کا ممبر آپ کا انتظار کر رہا ہے. تو بس انہوں نے محسوس کیا کہ آپ تیار ہو گئی ہیں. ہاں, تو بس وہاں سے ٹرننگ پوائنٹ تھا اور میں آ گئی ہوں ممبر تک, مجالس حسین تک. تو بس بڑی عزت کے ساتھ آپ کا مولا نے آپ پہ یہ کرم کیا ہوا ہے, نام لیا جاتا ہے ادبی حلقوں میں. میری آپ سے ملاقات پہلے بھی 1-2 بار ہوئی ہے, آج تفصیلی ہو رہی ہے. میں ناظرین کو بتاتا چلوں کہ یہ کرم ہے اس پروردگار کا, پروردگار پاک کا, کہ ادبی حلقوں کے اندر باعزت طریقے سے نام لینا, چاہے وہ مرد ذاکر ہوں یا اور ذاکرہ ہوں. ڈاکٹر ثروت تسخیر صاحبہ کا ذکر ہمیشہ بڑے احترام کے ساتھ اور بڑے خلوص کے ساتھ. یہ کیسے آپ نے جادو چلایا؟ یہ علم سے چلایا, اپنے رکھ رکھاؤ سے چلایا, کیا کیا, یہ کیا ہوا؟ اچھا, میرے خیال میں یہ مولا کا کرم ہے, محمد والے محمد کی عطا ہے, اور اس کے علاوہ تو مجھے اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا. اس لیے کہ اہل بیت اطہار کا جب کرم ہو جائے تو یقین کیجئے کہ ساری مشکلیں آسان ہو جایا کرتی ہیں. اور میں تو بہت سادہ مزاج ہوں اور ہر جگہ بیٹھ کر باتیں کر لیا کرتی ہوں, مگر اس کے باوجود اگر لوگوں کے درمیان میں, جیسے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ کچھ عزت ہے, میں یہی کہہ رہا ہوں, میں بڑے بڑے عالموں سے جب بھی اگر خواتین ذاکراؤں کا ذکر ہو رہا ہے تو اس میں جو سر فہرست نام آیا ہے, میں اس کو بالکل برملا کہنے کو تیار ہوں, اس میں آپ کا نام لیا جاتا ہے. اور یہ بہت اچھا لگتا ہے کہ باعزت طریقے سے کوئی آدمی کسی کا تعارف کرا رہا ہے, تو یہ واقعتاً عطا بھی ہے. پلس میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ آپ کی وہ تعلیمی خدمات بھی ہیں جو آپ نے حصول جاری رکھا, اس کو رکنے نہیں دیا. میں نے میٹرک کیا تھا, پھر میری شادی ہو گئی تھی. اچھا, اتنی جلدی؟ ٹھیک ہے. یعنی میں نے فرسٹ ایئر کا ایگزام اپنے سسرال میں آ کر دیا ہے. تو سیکنڈ ایئر تک تو میں نے سائنس کی تعلیم اپنی جاری رکھی, مگر اس کے بعد کیونکہ بیٹی کی ولادت ہو گئی تھی, لہٰذا پھر میں نے اپنا ٹریک چینج کیا اور میں سائنس سے آرٹس کی جانب آ گئی. اور اس کے بعد گریجویشن ہم نے پرائیویٹ کیا اور ماسٹرز ہم نے پرائیویٹ کیا. تو یہ جب ماسٹرز ہو گیا تو اس کے بعد میں 2008 میں حج کرنے کے لیے گئی. جب حج کرنے کے لیے گئی تو میرے ہاتھ میں دعاؤں کی کتابیں ہوا کرتی تھی, اور جب تک میں ہم حتیم تک آیا کرتے تب تک تو مسنون دعائیں پڑھا کرتے تھے, اور اس کے بعد میں خدا سے اپنی باتیں, اپنی دل کی باتیں کیا کرتی تھی. تو میں کہتی تھی پاک پروردگار, یہ کام تو ہر عورت کرتی ہے, یعنی گھر دیکھنا, شوہر دیکھنا, بچے دیکھنا, مگر مجھ سے کوئی ایسا کام کرا لے کہ جو تیرے حبیب اور آل اطہار کی بارگاہ میں قبول مقبول ہو جائے. تو میں حج سے واپس آئی ہوں تو اس کے بعد ایام ازاں کا آغاز ہو گیا, اور ایام ازاں کے بعد جب ہم گھر پہ فارغ ہوئے, تھوڑا سا بیٹھے, تو کسی نے کہا کہ فیڈرل اردو یونیورسٹی میں ایڈمیشنز ہو رہے ہیں. بس یہاں سے زندگی نے ایم فل میں ایڈمیشنز ہو رہے ہیں, ایک نیا موڑ لیا. اور وہ ایوننگ کلاسز تھی, تو میرے بچے اس وقت بیٹھ کر ہوم ورک کیا کرتے تھے. تو میں نے کہا کہ جتنی دیر بچے ہوم ورک کریں گے میں بھی اپنا کلاسز لے کر 2 گھنٹے میں آ جایا کروں گی. تو ہم نے ایم فل میں ایڈمیشن لے لیا. کتنا تعاون رہا شوہر کا, کیونکہ جب گھر گرہستی چلا رہی ہیں اور امور خانہ داری ہے, بچے ہیں, اس میں اتنی بڑی ذمہ داری اپنے کندھوں پہ آپ نے لی, تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ شوہر کا بڑا اہم کردار رہا ہوگا. بہت اہم کردار تھا, بہت اہم کردار تھا, اس لیے کہ اللہ ان کو جنت نصیب کرے کہ وہ میں ایک مرتبہ یو ایس اے گئی تھی, تو وہاں پر ولایت ٹی وی والوں نے میرا انٹرویو کیا, کہا کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے کسی نہ کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, کیا کامیاب عورت کے پیچھے بھی کسی مرد کا ہاتھ ہوتا ہے؟ تو میں نے وہاں پہ جو جواب دیا تھا میں وہی جواب آپ کو دینا چاہوں گی. میں نے ان سے کہا کہ ایک مرد کا نہیں بلکہ کئی مردوں کا ہاتھ ہوا کرتا ہے, یعنی آپ کا باپ, آپ کا شوہر, آپ کا بھائی اور آپ کا بیٹا. تو مجھے یاد ہے کہ جب پہلے سحری ٹرانسمیشنز اتنی نہیں ہوا کرتی تھی, جب سحری ٹرانسمیشن کا آغاز ہوا تو پہلی مرتبہ
جب میں سحری ٹرانسمیشن پہ جانے لگی تو انہوں نے کہا کہ 1 بجے رات کو گاڑی آپ کو لینے کے لیے آئے گی. اب میرے لیے یہ سمجھنا بڑا دشوار تھا کہ 1 بجے رات کو میں کیسے نکل کے جاؤں گی. بڑا مایوس سمجھا جاتا تھا کہ رات جائے. ہاں تو میرے شوہر کو اللہ انہیں جنت نصیب کرے کہ وہ انہوں نے میرے بڑے بیٹے سے کہا کہ تم امی کو لے کر جاؤ, اور اگر میرا صبح آفس نہیں ہوتا تو میں خود ساتھ جاتا. اور وہ الارم لگا کے سوئے تھے, اور جب وہ 1 بجے میری گاڑی آئی ہے تو وہ خود اٹھ کر نیچے مجھے بٹھانے کے لیے آئے ہیں. تو یقیناً ان کی تعاون, دیکھیں یہ کار خیر میں انہوں نے اپنا حصہ ضرور ڈالا ہے, اور یہی وجہ ہے. ابھی ہم بات کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے, آپ نے ایک بہت پرانے ٹی وی چینل کا ذکر کیا جب یہ اتنی تعداد نہیں ہوا کرتی تھی جتنے ٹی وی چینل نظر آ رہے ہیں اس پر بھی. تو میں نے ان کو یہی حیرانگی سے کہا کہ اس میں لائیو کرنا اور اس میں جانا یہ بہت بڑی سعادت کی بات تھی, کیونکہ 96 آئی تھنک 96-97 میں وہ ٹی وی چینل شاید 97 میں لانچ ہوا تھا, اور اس کے بعد 1 سال ہی چلا اور پھر وہ بند ہو گیا. کمیونٹی چینل تھا ہمارا, لیکن اس نے جو کچھ اس وقت کیا وہ شاید آج ہمارے اپنے کمیونٹی چینلز کر رہے ہیں. اتنی بڑی کوشش تھی. تو ڈاکٹر صاحبہ کا تعلق اس چینل سے بھی رہا اس زمانے میں. کیا سفر دیکھتی ہیں میڈیا کے حوالے سے, اب تک کتنی تبدیلی آ گئی ہے, کیا اثرات ہیں اس کے, مثبت ہیں منفی ہیں, کیا دیکھ رہی ہیں؟ تبدیلیاں تو بہت آئی ہیں, زمین سے آسمان کا فرق ہوا ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ اچھا تبدیلیاں آنا ناگزیر ہوا کرتی ہیں, اس لیے کہ جب انسان کیا ارتقاء کی سٹیجز ہیں کہ ٹرانسفارمیشن ہے یہ جو گزرتی ہے ہر جنریشن سے, وہ ہے یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایسا بھی ہو. اور یعنی آج ہمارے ہاتھوں میں موبائل فونز ہے اور اس کے اندر موبائل کی اسکرینز پر ہم دیکھتے ہیں, تو یقیناً یہ بہت زیادہ بڑی تبدیلی ہے. اور دنیا سمٹ گئی ہے, دنیا سمٹ گئی ہے, حقیقتاً دنیا سمٹ گئی. یعنی آج جو کچھ امریکہ میں کہا جا رہا ہے وہ پل بھر میں ہمیں سنائی دے رہا ہے. تو وہ وقت نہیں لگتا جیسے پہلے ایک سورسز نہیں تھیں, یا آج جو یہاں بات کی جاتی ہے وہ پوری دنیا کو لمحے بھر کے اندر دکھائی اور سنائی دیتی ہے. بالکل اس کا معاشرے پہ اثرات کیسے دیکھ رہی ہیں, ہمارے بالخصوص پاکستانی معاشرے پہ؟ پاکستانی معاشرے پہ بہت زیادہ اثرات اس کے ہو رہے ہیں, نیگیٹو بھی ہو رہے ہیں, پازیٹیو بھی ہو رہے ہیں. پازیٹیو اس طریقے سے ہو رہے ہیں کہ میں نہیں تصور کر سکتی تھی کہ میں میڈیا میں آؤں گی, میں میڈیا میں آئی, آپ میڈیا میں آئے, اس طریقے سے. لیکن ہمارے یہاں بہت سارے افراد جو کہ ٹک ٹاک کے ذریعے اور بہت سارے میڈیمز کے ذریعے جو آ گئے ہیں اور شکل کو بگاڑ رہے ہیں, حقیقتاً وہ اس شکل کو بگاڑ رہے ہیں جو کہ ایک سنجیدہ صورت ہوا کرتی ہے. یعنی ایک اچھی ٹیکنالوجی کا استعمال مثبت طریقے سے کر کے آگے بڑھا جا سکتا ہے, اس کو ضائع کیا جا رہا ہے. بالکل ضائع کیا جا رہا ہے. یعنی فضول اور فرزودہ ٹاپکس, یا یوں کہیے کہ اس کانٹینٹ کو اٹھا کر پبلک کیا جا رہا ہے جس کی ضرورت نہیں ہے. اور کیا کہیں لوگوں کو, میں ایک شکوہ کروں ناظرین سے بھی, سب سے دیکھنے والوں سے بھی, کہ بڑی محنت سے ہم بناتے ہیں ہر چیز. ڈاکٹر صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں, ڈاکٹر صاحبہ کی سینکڑوں کتابیں لکھی ہوئی بھی ہیں, پڑھی ہوئی بھی ہیں, اس کے بعد یہ کانٹینٹ بنتا ہے 30-40 منٹ کا. اس پر ویوز ہمارے محدود ہوں گے, ہزاروں میں ہوں گے. اس کے برعکس کوئی بھی شخص جاہل, کوئی جہالت والی حرکت کرے, ملینز میں یہی پاکستانی لوگ جو ہیں اس کو دیکھ رہے, تو کیا ذہن بالکل پست ہو گئے ہمارے, ہم بالکل مطلب کوئی معیار نہیں رہا ہے ہمارا, کیا وجہ ہے؟ یا ہم نے معیار خود خراب کر دیا اپنا؟ ہم نے تو اپنا معیار خود خراب کیا ہے, اس لیے کہ میں تو بہت افسوس کے ساتھ کہنا چاہتی ہوں کہ آج کل کے دور میں کتنی مشکلات ہو گئی ہیں, اور جب یہ مشکلات ہو گئی ہیں تو مجھے ذہن میں آتا ہے کہ میرے والد اور وہ جو ایک جنریشن تھی, ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس جنریشن میں وہ بڑے بڑے شاعروں کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرتے تھے, اور ہمارے گھر میں میری والدہ جو تھی وہ کسی کالج, کسی یونیورسٹی کی پڑھی ہوئی نہیں تھی, مگر وہ اس کے باوجود وہ تربیت بڑی زبردست تھی. وہ باتوں میں اشعار سنایا کرتی تھی, باتوں میں احادیث سنا دیا کرتی تھی. تو مجھے تو لگتا ہے کہ وہ وہاں سے تربیت ہو رہی تھی.
یہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ہم نے شاید اپنے بچوں، میں نے ایک ایڈیٹر ہیں ایک اخبار کے، ان سے میں نے یہ بات کہی کہ بھائی ایسا ہے کہ میاں اب بچے بدل گئے ہیں، اور میں اپنے والد کے ساتھ جاتا تھا، مجلس میں جاتا تھا، بیٹھا رہتا تھا، پانی پیاس لگے تو بھی نہیں مانگتا تھا احترام کے. آج میرا بچہ 2 منٹ نہیں ٹھہرتا، وہ کہتا بھائی بابا یہ ہے یہ ہے یہ ہے. تو کہنے لگے سر بچہ نہیں بدلا، آپ بدلے. تو کیا ایسا ہی ہوا ہے کہ ہم بدل گئے ہیں جس کی وجہ سے بچوں نے اس چیز کو اس طرح لینا شروع کر دیا ہے؟ کیا لگتا ہے کہ ماں باپ وہ نہیں رہے جو تھے؟ دیکھیے میرے خیال میں تبدیلی کسی طرف سے بھی ہے، لیکن تبدیلی آ چکی ہے، اور جب وہ تبدیلی آ چکی ہے تو چاہے وہ اچھے معنوں میں آئے یا برے معنوں میں آئے، اب وہ آ تو چکی ہے، ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو چکی ہے، اور جب گھروں کے اندر داخل ہو چکی ہے تو اس کو کنٹرول کون کرے گا؟ یقیناً ہم ہی لوگ کریں گے، اور ہم ہی اپنے بچوں کو بتائیں گے کہ صحیح اور برا کیا ہے اور صحیح اور غلط کیا ہے. تو ہم اپنے بچوں کو اس طریقے سے ان کو لے کر چلنا چاہیے کہ جس طریقے سے اہل بیت اطہار چاہتے ہیں اور اللہ اور اس کا رسول چاہتا ہے. صحیح ہے، صحیح ہے، بالکل ایسا ہی ہے. آ جاتے ہیں ہم اپنی کمیونٹی اہل تشیع کی طرف. پہلا تو یہ بتائیے کہ آپ کی نظر میں کتنا فرق آ گیا عزاداری کے اندر، کتنی تبدیلیاں اس وقت موجودہ دور کے اندر آپ دیکھتی ہیں خالصتاً مجالسوں میں، محافلوں میں، یعنی جشن یا نظر نیاز میں کیا تبدیلی محسوس کرتی ہیں اب؟ بہت زیادہ تبدیلی آ گئی ہے، اس لیے کہ پہلے ہمیں ایک سادگی نظر آتی تھی، اور اب اس وقت دکھاوا، نمود و نمائش اور اس تصنع زیادہ نظر آتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہمیں اس کی روح متاثر ہوتی نظر آتی ہے. واہ 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 واہ، یہ آپ نے میرے دل کی بات کی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم اساس نکال چکے ہیں، اس کی روح کو نکال چکے ہیں. شاید جشن اور مجالس سے پہلے سے بڑی ہو رہی ہیں، لیکن وہ اس شے سے خالی ہیں، اس روحانیت سے خالی ہیں جو پہلے ہوا کرتی تھی. یعنی ایک ذاکر پڑھتا تھا اور یا تبرک ملتا تھا تو اس کی اہمیت کس انداز میں ہوتی تھی، آج شاید وہ چیز ہمیں نظر نہیں آتی. ذاکرات کی اگر ہم بالخصوص بات کریں دور حاضر کی، کیا فرق محسوس کر رہی ہیں پڑھنے والیوں میں؟ محنت کر رہی ہیں، پڑھ رہی ہیں، یا شارٹ کٹ کی تلاش میں؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ اچھا، شارٹ کٹ ہم لوگ کسے کہتے ہیں؟ اگر ہم یوٹیوب کی مجالس کو ہم دیکھیں تو پہلے بھی ہوا کرتا تھا کہ جی بڑے بڑے اسکالرس کو سننے کے لیے جایا کرتے تھے. اب تو ہمارے گھر میں موبائل فون کے اوپر ہم بڑے بڑے اسکالرس کو سن لیا کرتے ہیں، ہمیں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر کوئی بھی ان کی میٹر کو لے رہا ہے تو یقیناً وہ جو اسکالرز ہیں وہ بھی اپنی کتابوں کو چھان کر اپنا میٹر تیار کیا کرتے ہیں، پڑھ کے بیٹھتے ہیں. تو میں اس کو اتنا غلط نہیں سمجھتی ہوں، لیکن اس کے باوجود میں خواتین ذاکراؤں سے کہنا چاہتی ہوں کہ وہ اتنی بہترین تیاری کے ساتھ بیٹھیں تاکہ وہ جناب سیدہ کو ان کا کو منہ تو دکھا سکیں کیا کیا کر رہے ہیں. مبلغ ذاکرہ کیا خصوصیات ہونی چاہیے، کیا کیا دیکھتی ہیں؟ اچھا، مبلغات میں تبلیغات جب ہم کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے کہ ہمارا قول، عمل اور فعل ایک ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ میں آپ کے سامنے کچھ اور بات کروں اور اپنی ذاتی زندگی میں کچھ اور بات کروں. تو جتنا پرخلوص ہوگا خلوص نظر آتا ہے، اور اس کے علاوہ ہمارا قول اور عمل ایک ہونا چاہیے. اور جب ہمارا قول اور عمل ایک ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے رزلٹ بھی بہت اچھے نظر آئیں گے. کیا ایسا ہے کہ تنظیمیں پہلے بھی بنتی تھیں اور بڑی فعال تنظیمیں ہوتی تھیں، لوگ کام کرتے تھے؟ موجودہ دور میں آپ کو لگتا نہیں ہے کہ کچھ کثرت ہو گئی ہے مذہبی تنظیموں کی ہر جگہ، اور اتنا ایکٹیو رول پلے نہیں کیا جا رہا ہے جتنا دکھایا جاتا ہے سوشل میڈیا پر؟ میرے خیال میں زیادہ
تنظیمیں بن رہی ہیں اور یہ کہ نمود و نمائش تصنع بہت زیادہ ہو گیا ہے. اور وہ جو ایک لگن ہوا کرتی تھی, جیسے میں اپنے والد کی بات کرتی ہوں کہ وہ انجمن حیدریہ کے پریزیڈنٹ تھے ایک زمانے میں, تو کاظمین امام بارگاہ میں جب شبیداری ہوا کرتی تھی تو وہ چندہ لینے, ہاں آج بھی ہوتی ہے, تو وہ چندہ لینے کے لیے ایک ایک گھر پہ جایا کرتے تھے. تو یہ اتنی بڑی مثال ہے کہ ہم آج کل تو نہیں نظر آتا. کیا ان سب چیز کو بھی ایکسپلائٹ کیا گیا کہ یہ جو فنڈز ہیں ان کو بھی استعمال غیر طریقے سے کیا گیا, لوگ بھی تیار کیے گئے جو ممبروں پہ آ کے بیٹھ گئے. میں دونوں طرف کی بات کر رہا ہوں, میل اینڈ فیمیل ذاکرہ دونوں طرف یہ کھیل کھیلا گیا اور جاؤ حشم بہت دکھا دیا گیا ہے. یعنی ایک پروٹوکول میں چلنے والا جو ہے وہ بڑا عالم ہے, وداؤٹ پروٹوکول چلنے والا چھوٹا عالم ہے. یہ ڈفرینس کیوں آ گیا معاشرے میں؟ کیا وجہ کیا بنی ہماری؟ ہم اتنے پست کیسے ہو گئے؟ بات تو بالکل صحیح, آپ کی 16 آنے درست ہے, لیکن میں پروفیسر سبزی جعفر صاحب کا تذکرہ کرنا چاہوں گی کہ ان کے پیچھے کوئی پروٹوکول نہیں ہوتا تھا, کوئی لا و لشکر نہیں ہوا کرتا تھا, سادہ درویش آدمی تھے, مگر اللہ نے ان کو کیسی عزت دی. تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ ابھی بھی سادگی کو پسند کرتے ہیں, خلوص کو پسند کرتے ہیں اور اس کو تلاش بھی کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی. یعنی ہمارا معیار مجھے یاد پڑتا ہے جہاں ہم سننے جایا کرتے تھے, ہماری بڑی ڈفیکلٹی ہوتی تھی کہ ایک طرف علامہ طالب جوہری مرحوم صاحب وہ پڑھ رہے ہوتے تھے, ایک طرف عبدالحکیم بوتراوی صاحب پڑھ رہے ہوتے تھے, ایک طرف عرفان حیدرآبادی صاحب پڑھ رہے ہوتے تھے کہ کس کو سنے سے وقت ہو رہا ہے. سب کے ساتھ عقیل تراوی صاحب پڑھ رہے ہوا کرتے تھے. ایک بہترین علم بکھر رہا ہے, ٹھیک ہے, ہمیں چوائسیز میں یہ ہو جاتا تھا کہ یار یہ سنیں گے تو وہ جائیں گے. آج فقدان نظر نہیں آتا آپ کو. مرکزی عشرہ محرم, پہلی محرم سے 10 محرم تک لوگ عنوان بھی دے رہے ہیں لیکن عنوان پہ بات بھی نہیں کرتے. بڑے بڑے عالموں کو میں نے دیکھا کہ عنوان دیتے ہیں عشرہ مجالس کا, لیکن ان عنوان پہ گفتگو نہیں ہے. تھوڑی ادھر تھوڑی ادھر, تھوڑی مطلب ایک ٹیکنیک بنا لی انہوں نے 40 منٹ کی کہ بھائی اس پہ کھیلیں گے اور اس کو ڈیلیور کریں گے اور چل دیں گے. اور عوام کو بھی اچھا مزے کی بات یہ کہ یہ وہ چوری ہے جو عوام کو پتا ہے, ریاکشن نہیں ہے. یہاں میں علامہ صاحب کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک چھوٹی سی بھی غلطی کی ہو نا تو عوام میں سے آدمی کھڑے ہو جاتے تھے. کیا بلند و بالا شخصیت, یعنی علامہ طالب جوہری کوئی چھوٹی شخصیت, اس کے باوجود عوام میں اتنے سمجھدار لوگ تھے کہ اگر وہ کوئی ممبر سے غلطی کرتے تھے تو اس محفل میں لوگ کھڑے ہو جاتے تھے, ٹھیک ہے, جس کی وہ بار میں ڈیفینیشن دیتے تھے کہ یہ بات ایسے نہیں ایسے. آج لوگوں کو یہ پتا بھی ہے کہ یہ ایک کلیئر پیٹرن پہ مجلس ہو رہی ہے. انہوں نے 20 منٹ یہ کرنا ہے, 10 منٹ یہ کرنا ہے, 5-7-10 منٹ مسائب پڑھنے, مسائب لنگر آن کرنے, پڑھتے ہی چلے جانا ہے یہاں تک کہ لوگوں کو کر کے پھر ہم نکل جائیں گے آگے کی طرف. یہ ایک پیٹرن نہیں بن گیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ مرکزی عشرے کے اندر؟ دیکھیے پیٹرن تو بن گیا ہے, اور مجھے یہ لگتا ہے کہ چاہے خواتین ذاکرات کی بات ہو یا مرد عالموں کی بات ہو, تو ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنا ٹائم بس 40 منٹس یا 45 منٹس کو لے لے, اور اس کے بعد پبلک کیا کہہ رہی ہے اور کمرشلزم ہے, پیسہ زیادہ انوالو ہو گیا ہے. کیا لگتا ہے آپ کو اس میں؟ شاید کمرشلزم, جب تک ممبر و محراب علیحدہ تھے فوقیت بہت تھی, اب شاید جوائنٹ ہے پولیٹیکلی تو پیسہ سارا اس طرف ہے, پیسوں کی جنگ ہے, ایسا ہی ہے. ہاں میرے خیال میں یہ بھی مشکل ہے سوال جواب دینا, مجھے اندازہ ہے, لیکن وہ کیا کہے کہ بات ہے سچ. نہیں, خواتین ذاکرات میں تو کیونکہ پیسے کی اتنی جنگ نہیں ہے نا, تو اس لیے ہم کو اتنا اندازہ نہیں ہے. لیکن ہاں یہ بات صحیح کہہ رہی ہے, یہ بات صحیح ہے, لیکن کیونکہ مرد حضرات میں یہ چیز ہے, یہ چیز ہے. نہیں بالکل بہت صحیح بات کر رہی ہیں. کیا خصوص ٹپیکل پیغام ملت کے لیے پہلے یا پڑھنے والی بچیوں کے لیے کیا دینا چاہے گی ایز بینگ سینئر ڈاکٹر سرور تسکری؟ میں صرف
میں اس لائق تو نہیں ہوں میں پیغام دوں، لیکن میں صرف اتنا ہی کہنا چاہتی ہوں کہ اس عزاداری مظلوم کربلا کی حفاظت کیجیے، اور اس لیے عزاداری کی حفاظت کیجیے تاکہ ہم اس عزاداری کو آگے اپنی نسلوں کو دے سکیں. اور میں خواتین کا خاص طور پر تذکرہ کرنا چاہوں گی، اس لیے کہ جو گھر گھر میں عزاداری ہوتی ہے اور خواتین جو کہ بچوں کے ہاتھ تھامے ہوئے اور بچوں کو گودیوں میں لیے ہوئے ایک گھر سے دوسرے گھر، دوسرے گھر سے تیسرے گھر عزاداری مظلوم کربلا میں جاری ہوتی ہے، تو در حقیقت عزاداری کو تو ان عورتوں نے زندہ رکھا ہے. میں اس بات کو سیکنڈ کروں گا کہ اس بر صغیر میں اگر عورتیں اپنا کردار، خواتین اپنا کردار ادا نہ کرتی ہیں عزاداری میں، تو یہ عزاداری ہم تک کبھی اس طریقے سے نہ پہنچتی. واقعتاً بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. یہ سلام ہے ہماری ماں بہنوں کو، میری بیگم کو، میری بیٹیوں کو، جنہوں نے واقعتاً اس کو زندہ رکھنے کے لیے جو گھر بھی سنبھالتی ہیں. یہ دیکھیے چھوٹا کام نہیں ہے. ہم عمومی طور پر جو میل ہے نا وہ کہتا ہے گھر سنبھالنا ایک آسان کام نہیں ہے. اس کو بھی سنبھالتی ہیں، بچوں کی تعلیم کی ذمہ داری ان پر ہوتی ہے. اس کے بعد عزاداری کو برقرار رکھنا، اس کے رموز کے ساتھ لے کے چلنا. اور پھر آپ جیسی شخص جسے ذاکری بھی کرنی ہے، جسے پی ایچ ڈی بھی کرنی ہے. پی ایچ ڈی کے بارے میں ہم نے تھوڑی سی بات نہیں کی، اگر وقت ہے تو اس پہ کرتے ہیں. پی ایچ ڈی آپ کا کس سبجیکٹ میں ہوا؟ میرا پی ایچ ڈی ہوا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، یعنی اخلاق حسنہ سے قبل اعلان رسالت، یعنی جو ابتدائی 40 سال. کیوں یہ سبجیکٹ چوز کیوں کیا؟ یہ بڑی حیران کن بات کر رہی ہیں آپ. اچھا، جب میرے سپروائزر نے وہ لسٹ نکالی تھی جو کہ جو پوری دنیا میں ریسرچ اسکالرس نے کر رکھا تھا، تو انہوں نے بڑی حیرت سے دیکھا، کہا کہ زیادہ تر لوگوں نے اعلان رسالت کے بعد ہی کام کیا ہے، اعلان رسالت سے پہلے کم کام ہے. اچھا. تو میں نے اپنی ٹیچر سے کہا کہ نا وہ کام آپ مجھے دے دیجیے، اس لیے کہ میرا یہ خیال ہے کہ اعلان رسالت سے قبل حضرت ابو طالب کا نام آتا ہے، جناب فاطمہ بنت اسد کا نام آتا ہے، اور کیونکہ تاریخ ان ناموں کو چھپانا چاہتی ہے، لہٰذا شاید اسی لیے ریسرچ اسکالر سے زیادہ اس کام کو نہیں کیا. تو بہت زیادہ مشکلات آئیں، بہت زیادہ ہرڈلز آئیں، لیکن میرے پاس توسل کے لیے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات گرامی تھی. میں ہمیشہ توسل مولا کائنات سے کیا کرتی تھی کہ مولا آپ کے بابا کا واسطہ ہے کہ میرا یہ پی ایچ ڈی مکمل ہو جائے. ٹوٹل ٹائم پیریڈ لگا تھیسس کو اور ان سب چیزوں کو کرتے ہوئے؟ دیکھیے 7 سال یونیورسٹی اس ٹائم کے لیے دیا کرتی ہے، مگر شروع میں میرا کچھ ٹائم ضائع بھی ہو گیا اور اس کے بعد 1 سال کی ایکسٹینشن بھی مل جاتی ہے، تو تقریباً یہ 2-3 سال لگا ہوگا تقریباً. اس میں کیا بات ہے، میں آپ کو سلام کرتا ہوں اس پہ. کتنی اب تک کتابیں تصنیف؟ اچھا، میں ایک بات اور آپ سے کہنا چاہتی ہوں، وہ یہ کہ جب میں پی ایچ ڈی کر رہی تھی تو مجھ سے جو میرے کلاس فیلوز تھے انہوں نے کہا کہ نا بانو جی آپ کوئی گھر کے لیے کسی ملازمہ کو رکھ دیجئے، اس لیے کہ گھر کے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا. مگر الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ میں نے کوئی ملازمہ نہیں رکھی، اس لیے کہ میرے بچے ملازمہ کے ہاتھ کا کھانا نہیں چاہتے تھے، تو میں وہ سالن اور روٹی خود ہی پکاتی تھی. نہیں، میں جتنا متاثر ہوا نا، میں آپ کو الفاظوں سے بیان نہیں کر سکتا. دیکھنے والوں کو بتاؤں کہ میں ابھی جب بیٹھا سے گفتگو کر رہا تھا، پرعزم یہ ڈیڈیکیشن، یہ پاگل پن چاہیے ہوتا ہے. کسی بھی کام کو کرنے کے لیے نا انسان کو دیوانہ ہونا پڑتا ہے، اور وہ دیوانگی مجھے اہل بیت کے لیے ڈاکٹر صاحب نظر آ رہی ہے. وہ بالکل آپ کہہ رہی ہے، میں منوان مان رہا ہوں اس کو کہ جس انداز میں آپ نے کیا ہوگا. اس کے کرنے کے بعد تحریر کچھ کی آپ نے، کتابیں تحریر کی؟ اچھا، سب سے پہلے میرا حضور نبی کریم جو میرا پی ایچ ڈی کا تھیسس تھا وہی کتابی شکل میں سب سے پہلے شائع سب سے پہلے وہی آیا. ٹھیک ہے، تو کاش میں لے کے آ جاتی آپ کے لیے. کوئی مسئلہ نہیں، ہم پبلک کو. اچھا، وہ رہا. اس کے بعد تصنیف آتی نہیں؟ اور اس کے بعد ابھی میرا ایک مجموعہ کلام آیا ہے، اور جو کہ مذہبی شاعری کے حوالے سے ہے. میں اسی ٹاپک پر بھی آنے والا تھا کہ شاعری کی طرف رجحان کہاں سے، پھر کیا پڑھنے کی وجہ سے یا والد کی وجہ سے، کیا وجہ رہی؟ میرے خیال میں شاعر کوئی بنتا نہیں ہے، یہ ہوتا ہے. یہ میرے والد کا بالکل اسٹیٹمنٹ یہی ہے. یہ اندر یہ چیزیں تھیں خدا کی طرف سے، یہ خدا کی طرف سے تھیں. اچھا، مگر شاید موقع نہیں مل رہا تھا،
پھر جب میرے ہسبینڈ کا انتقال ہوا میں عدت میں بیٹھ گئی تو وہ ٹائم بہت سخت تھا میرے لیے. سخت بھی ہے, اکیلا بھی ہے, ڈپریشن بھی ہے اس کے اندر. جتنا میں نے اس وقت میں لکھا شاید اتنا پوری زندگی میں کبھی نہیں لکھا. واہ. تو اور اس وقت کے درجات بلند کرے کہ بہت 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 خوب بات کی آپ نے, بہت خوب بات کی. تو کوئی کلام اپنا قطع اگر یاد ہے سنانا چاہیں, کوئی لکھا ہوا اگر ہو آپ کے پاس اس وقت تو ضرور ہمیں سنائیے, تاکہ مطلب میں کہوں کہ ملٹی ٹیلنٹڈ, مختلف چیزوں کو کرنے والی, مثبت طریقے سے کرنے والی شخصیت کا نام ڈاکٹر ثروت عسکری ہے. میں جو ان کی خدمات سیاسی طور پر بھی دیکھتا ہوں, سماجی طور پر بھی دیکھتا ہوں, تنظیموں کے ساتھ بے لوس خدمت کر رہی ہیں یہ بہت ساری تنظیموں میں. میں جانتا ہوں کہ فائنینشیل بینیفٹ انہوں نے نہ زندگی میں کبھی کسی سے لیا ہے اور نہ ہی ان تنظیموں سے لیا ہے, صرف اور صرف اپنا وقت دیتی ہیں, گائیڈنس دیتی ہیں, جس کے لیے واقعتاً میں ان کو سلام کرتا ہوں. کوئی اشعار ہیں تو بتاؤں. یہ ایک 15 شعبان کے حوالے سے ایک میں نے منقبت لکھی تھی جس کا عنوان تھا عریضہ, کہ میں نے یوں اپنی دعاؤں میں عریضہ دیکھا, میں نے یوں اپنی دعاؤں میں عریضہ دیکھا, جب بھی پانی کی نگاہوں میں عریضہ دیکھا. یہ عریضہ نہیں یہ دل کی تمنا مولا, یہ عریضہ نہیں یہ دل کی تمنا مولا, اپنی جب ساری دعاؤں میں عریضہ دیکھا. آپ آئیں گے میرے دل کو یقین آقا ہے, آپ آئیں گے میرے دل کو یقین آقا ہے, میں نے بس اپنی صداؤں میں عریضہ دیکھا. اور آج بھی غیبت کبریٰ سے صدا آتی ہے, آج بھی غیبت کبریٰ سے صدا آتی ہے, میں نے قدرت کی رضاؤں میں عریضہ دیکھا. اور مقطع عرض ہے کہ اشک تھمتے نہیں بس ثروت دلگیر کے اب, اشک تھمتے نہیں بس ثروت دلگیر کے اب, میں نے یوں اپنی خطاؤں میں عریضہ دیکھا, میں نے یوں اپنی دعاؤں میں عریضہ دیکھا, جب بھی پانی کی نگاہوں میں عریضہ دیکھا. واہ 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 واہ, کیا کہنے بھائی, کیا کہ چھوٹی بہن, بہت خوب. میں بہت تعریف کروں گا اور ایک بار پھر شکر گزار ہوں میں اور میری ٹیم آپ کی وقت دینے کا, یہاں آنے کا. جو جملہ میں ہر آنے والے کو کہتا ہوں کہ جو اس نے علمیت بکھیری ہے وہ اہل بیت جانے, وہ جانے, اس کا صلہ وہ دیں گے. میں شکریہ ادا کروں گا آپ کے وقت دینے کا اور یہاں آنے کا. انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ سے ملاقات اب ہوتی رہے گی اس وعدے کے ساتھ, اور دیکھنے والوں کے لیے بھی ان کے ساتھ ملاقات ہوتی رہے گی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ, اور آپ کے ساتھ ایک نئے گیسٹ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے اگلے ہفتے. بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.